بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورہ نمل کی 15ویں آیت سے آج سلسلہ شروع ہوگا. تلاوت کر دیا. اس کی ترجمہ اس طرح سے ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، مطلب علم نبوت. داؤد علیہ السلام بھی ایک نبی ہوئے اور سلیمان علیہ السلام بھی ایک نبی ہوئے، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. مطلب جو بھی اللہ عطا کرے اس پہ بندہ شکر کرے. اللہ نے انہیں ایک مقام عطا کیا اور عام بندوں سے کہ انہیں نبی بنا کے بھیجا، ایک رتبہ عطا کیا. اس کی شکر گزاری شاید میں ان لوگوں نے کی، نبیوں نے، کہ اللہ نے ہمیں ایک مقام عطا کیا، ایک رتبہ عطا کیا، اس کا شکر ہے اللہ کا. تو یہاں یہی فرمایا کہ ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، مطلب داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہوئے سلیمان، یہاں انہیں وارث کہا ان کا. اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، مطلب کہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں پرندوں سے. انہیں پرندوں کی بولی اللہ رب العزت کی طرف سے سکھائی گئی تھی سلیمان علیہ السلام کو. اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں. مطلب جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں، ایک انسان بنا کے بھیجا ہے سب سے بڑی نعمت، اس کے بعد نبی بنایا اور لوگوں پہ انہیں فضیلت دی، یہ بہت بڑی نعمت. اس کے بعد جو اور بہت سارے نبیوں کو یہ صلاحیت نہیں دی تھی کہ پرندوں کی بولی وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، یہ بھی اللہ کی طرف سے انہیں ایک فضل دیا گیا تھا. بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے. مطلب یہ پھر انہوں نے شکر گزاری کی اللہ رب العزت کی کہ جو کچھ بھی ہمیں عطا ہوا صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ہی عطا ہوا، ہماری اپنی کوئی صلاحیت نہیں تھی. سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے. ہر قسم الگ الگ درجے بندی کر دی گئی. مطلب اللہ نے ان سب پہ انہیں قابو دیا تھا. انسانوں میں تو انہیں فضیلت یہ دی تھی کہ نبوت انہیں عطا فرمائی، اور جو بھی نبی ہوئے وہ انسانوں کے لیے بھی آئے اور جنوں کے لیے بھی آئے. جنات پہ بھی انہیں قابو دیا گیا تھا، وہ آگے تفصیل میں آ جائے گا انشاءاللہ آگے آیتوں میں. اور پرندوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان سب پہ انہیں قابو دیا تھا اللہ رب العزت نے. تو
یہاں سب کو انہوں نے جمع کیا، مطلب پیشی ہوئی ان کی، ہر قسم الگ الگ درجے بندی کر دی گئی۔ جب وہ چیٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا کہ اے چیٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ مطلب یہ کوئی چیٹیوں کی وادی تھی، جب ان کا گزر ہوا وہاں پہ تو ان میں سے کوئی ہوشیار چیٹی تھی، وہ یہ بولی اپنی لشکر سے کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ مطلب موت کا خوف جو ہے وہ چیٹیوں پہ بھی ہوتا ہے، کیڑوں مکوڑوں میں بھی موت کا خوف ہوتا ہے، اس آیت سے بات ثابت ہوتی ہے۔ اور ان کی اپنی ایک زبان بھی ہوتی ہے، تو ایک چیٹی نے یہ بات اور چیٹیوں سے کہی کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے، مطلب ان کے پیروں کے نیچے تم بے خبری میں آ جاؤ۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں جن چیزوں کو منع کیا ہے مارنے سے، ان میں چیٹی بھی ہے، اور اس پوری آیت کا اس پوری صورت کا نام نمل جو ہے وہ چیٹیوں کے اوپر ہی پڑا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، کیونکہ اس میں چیٹیوں کا پورا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے۔ مطلب کیا خوبصورت بات کہی، چیٹی نے ڈر گئی تو وہ سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس دیے۔ مطلب چیٹیوں کی زبان بھی جانتے تھے، پرندوں کے ساتھ ساتھ کیڑوں مکوڑوں کی زبان بھی اللہ نے سکھائی دی، جبھی تو اس کی زبان سمجھ سکے کہ اس نے کیا کہا۔ سلیمان علیہ السلام تک یہ بات پہنچ گئی کہ اس نے اپنی باقی چیٹیوں سے بات کہی کہ تم بلوں میں گھس جاؤ نہیں تو رون دیے جاؤ گی۔ تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے مسکرائے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں۔ مطلب چیٹی کی بات سن کے انہیں جذبہ ابھرا بار بار شکر گزاری کا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے پرندوں کی زبان، کیڑے مکوڑوں کی زبان، جنوں پہ مجھے قابو دیا، انسانوں پہ مجھے فضیلت دی۔ وہ سب شکر گزاری کا جذبہ پھر ان کی ذہن میں ابھرا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے چیٹی تک کی زبان سکھائی ہے، اور میرے ماں باپ پر اور ان میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ یہ دعا کی اپنے اللہ سے کہ تو نے مجھ پر جو انعام کیا ہے میں اس کی شکر گزاری کروں، اور میرے ماں باپ پر بھی تو انعام کر، اور ایسے نیک اعمال کروں کہ جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ مطلب جنت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے کہ اپنے فضل سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایک صحابی نے بات پوچھی تھی کہ حضور کیا ہمارے اعمال کے حساب سے ہمیں جنت دی جائے؟ حضور نے کہا نہیں، اپنے اعمال پہ تکیہ نہ کرنا، بلکہ جنت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے۔ تو ایک صحابی نے تھوڑا سا ہمت کر کے پوچھ لیا، حضور کیا آپ بھی جنت میں اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہمیں اپنے اعمال پہ کوئی بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ اعمال جو ہیں وہ ہماری اپنی تخلیق ہے، اور تخلیق پہ بھروسہ کرنا، مخلوق پہ بھروسہ کرنا شرک ہے۔ تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کے فضل پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اعمال ہمیں اپنے درجے بلند کرانے کے لیے اور اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے کرنے ہیں، باقی جنت یا بخشش صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ہے۔ اور میرے ماں باپ پر اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ یہ ہر انسان کے دل میں بات ہونی چاہیے کہ ہمیں خوش اللہ کو کرنا ہے۔ تمام دنیا کے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ تمام دنیا کے لوگ ہم سے خوش ہوں اور اللہ ہم سے ناراض رہے تو ہم ناکام ہیں۔ اس لیے خوشنودی ہمیں اللہ کی حاصل کرنی ہے۔ میرے استاد عرفان الحق صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ تمہیں جس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے وہی تمہارا معبود ہے۔ اب ہم اپنی زندگی پہ دیکھیں، حالات پہ، اعمال پہ، اپنی حرکتوں پہ، اپنے رواجوں پہ نظر ڈالیں، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے تابع نہیں ہے، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے دکھاوے، بڑے بڑے ڈرامے بازی کر رہے ہیں، تو ہمارا معبود پھر لوگ ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے لوگوں کو ناراض کر دیں گے تو اللہ لوگوں کو بھی ہم سے خوش کر دے گا، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اور اگر ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ تو ناراض ہو گئی، لوگوں کے دلوں سے بھی ہماری محبت نکال دے گا۔ اس لیے دھیان رہے کہ ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ یہاں انہوں نے یہی دعا کی ہے کہ تو ایسے اعمال میرے سے کرا جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا۔ مطلب اپنے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا تو اس میں ایک پرندہ ہدہد جو تھا وہ غائب تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ یہ کیا بات، میں تمام پرندوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن ہدہد یہاں نہیں ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی ان کے ہاں حاضری لگتی تھی، تمام پرندوں کی ہو، جنوں کی ہو، انسانوں کی ہے۔ جیسے کلاسز آپ اسکول میں جاتے ہو، کلاس میں میڈم جو ہے یا سر جو ہے وہ آپ کی حاضری لیتے ہیں اور بچے کھڑے ہوئے کہتے ہیں ایبسینٹ یا پریزنٹ،
تو اس طرح سے وہاں پہ بھی حاضری ہوگی اس ٹائم. اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اور وہاں پہ ہدہد کو جب ایبسینٹ دیکھا انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا. واقعی وہ غیر حاضر ہے. مطلب پوچھا وہاں جو مجمع تھا کہ کیا واقعی وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, ایبسینٹ ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا. میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے. مطلب یا تو کوئی مجھے اپنے نہ آنے کی دلیل دے گا, اور اگر وہ میرے حکم پہ یہاں نہیں آیا, تمام پرندوں کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوا, تو آج میں اسے ذبح کر دوں گا. اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی دلیل دی تو پھر میں اسے معاف کر دوں گا, ورنہ میں اسے ذبح کر دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے سامنے تمام جتنی بھی ان کے تابع اللہ رب العزت کی مخلوق تھی اس کی پریڈ ہوتی تھی, حاضری لگتی تھی. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. آگے فرمایا کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا, مطلب ہدہد وہاں پہنچ گیا اتنے میں کہ وہاں مجلس لگی ہوئی تھی. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر نہیں, کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں. مطلب سلیمان علیہ السلام کو آگے ہدہد نے یہ کہا کہ میں اس لیے یہاں موجود نہیں تھا کہ کہیں مجھے دیر ہو گئی اور میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ نہیں جانتے پہلے سے. اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبروں کو کل علم نہیں تھا. ٹوٹل علم اللہ رب العزت کو ہے. اپنے علم میں سے جتنا جسے چاہے اتنا وہ علم عطا کرتا ہے, چاہے وہ پیغمبر ہوں اور چاہے وہ اللہ کے ولی ہوں اور چاہے بزرگان دین ہوں, چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو, اسے اتنا ہی علم حاصل ہوتا ہے جتنا اللہ چاہے. پیغمبروں کے بارے میں یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہیں پورا علم نہیں تھا, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے چیٹی یہ بات کر رہی ہے کہ بے خبری میں ہمیں رون نہ دے. اس کا مطلب پوری خبر انہیں نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام جو ایک نبی تھے, اور یہاں ہدہد یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں ایسا نہ ہو کہ ہدہد نے یہ بات کہی کہ وہ خبر لایا ہوں جو آپ کو نہیں پتا, جو پہلے سے آپ نہیں جانتے. اس کا مطلب پیغمبروں کو پوری خبر نہیں ہوتی. میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں. سبا ایک علاقہ تھا, ایک شخص کے نام پہ ایک علاقے کا نام سبا پڑ گیا تھا, اور وہاں ایک عورت جو ہے وہ راج کرتی تھی, مہارانی سبا کہلاتی تھی وہ, مطلب سبا کی مہارانی. تو اس کی خبر وہ لے کے آیا تھا ہدہد, اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو یہاں اس نے کہا کہ میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں. میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے. مطلب ایک عورت ہے ان کی بادشاہ جو ہے, جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے. مطلب ہر نعمت اس کے پاس ہے, بہت امیر اور رئیس لوگ ہیں, اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے. مطلب جس پہ وہ وراجمان ہوتی ہے, جس پہ وہ بیٹھتی ہے, جس پہ بیٹھ کے وہ بادشاہت کرتی ہے, وہ بھی بہت بڑی عظمت والا اس کا وہ تخت ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا. مطلب سورج کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا. مطلب یہ ہوا کہ ہدہد کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ توحید کیا چیز ہے. ایک پرندہ ہوتے ہوئے بھی سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تھی. اس کا مطلب پرندوں کو بھی کچھ نہ کچھ شعور اللہ نے دیا ہے. یہاں جب وہ یہ بات ہدہد کہہ رہا ہے
کہ انہیں میں نے سورج کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اسے توحید کی سمجھ تھی کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ ہم نے ہر جتنی بھی ہماری مخلوق ہے اس کی کوئی نہ کوئی تسبیح ہے اور وہ ہمیں سجدے کرتی ہے۔ ان کا کیسا سجدہ ہے، ان کی کیسا ذکر ہے، ان کی کیسی تسبیح ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ مگر اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ ہدہد کو یہ پتہ تھا کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن اس نے وہاں شرک ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے وہ خبر نبی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دی۔ اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ مطلب ہمارا مذہب جو ہے جس میں ہم ہیں، سلیمان علیہ السلام اور ان کے جتنے بھی ماننے والے یا ان کے قابو میں جتنے بھی جو بھی فرشتے ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے انسان ہوں اور چاہے پرندے ہوں، وہ ہدہد یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمارا مذہب بہت اچھا ہے اور وہ گمراہ ہیں، مطلب جو سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، کیونکہ آگے اس نے یہ کہا کہ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھا دیے۔ ہم بھی بہت سارے کام دین کے سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم بھلے کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ گناہ ہوتے ہیں، بدعت ہوتی ہے یا شرک ہوتا ہے۔ اب جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں اور وہاں مزار والوں سے دعائیں کرتے ہیں کسی بھی قیمت پہ، چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ جا کے دعا کیوں نہ کریں، وہ سب شرک اور بدعت ہے۔ حالانکہ اسے لوگ بدعت اور شرک سمجھ کے، گناہ سمجھ کے نہیں کرتے، ان کے عقیدے ہی ایسے بن گئے، وہ اسے صحیح سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہی ذکر آیا ہے کہ شیطان انہیں ان کے کام بھلے کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے بہت سارے کام ہیں، اس لیے ہمیں اپنے ہر کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تول کے دیکھنا ہے کہ یہ کام حضور نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، چاہے ہماری کوئی رسمیں ہوں، چاہے ہماری عام زندگی ہو، ایک ایک ایکٹیویٹی کو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرالل لے کے چلنا ہے۔ آگے فرمایا کہ اسی اللہ کے لیے سجدے کرے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، مطلب آسمان سے بارش ہو، چاہے زمین سے نباتات ہوں، اناج ہو یا خزانے ہوں، جو بھی کچھ دھاتیں جو زمین سے نکلتی ہیں، اللہ کی یہاں صفت بیان کی کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں اللہ باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ مطلب اگر تم اچھے عمل کر بھی رہے اور اس کے پیچھے تمہاری نیت اچھی نہیں ہے تو اللہ نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ جو تم ظاہر کرتے ہو مطلب تمہارے عمل، اور جو تم چھپاتے ہو تمہاری نیت ہے، وہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مطلب اللہ کے سوا، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے، مطلب اللہ رب العزت۔ یہ آیت سجدہ ہے، سب لوگوں نے تلاوت سنی ہے تو ضرور ایک سجدہ کر لیں۔ سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی ساری بات سن کے کہا کہ اب میں کنفرم کروں گا کہ تو دیر سے آنے کا کوئی بہانہ تو نہیں بنا رہا ہے کہ مجھے اس لیے دیر ہو گئی، میں ایسی خبر لے کے آیا کہ آپ نہیں جانتے تھے۔ میں کنفرم کروں اگر تو نے دیر سے آنے کا کوئی بہانہ بنایا ہوگا تو تجھے سزا دی جائے، اگر تو سچا ہے تو پھر اس کی پوری تصدیق ہو جائے گی۔ میرے اس خط کو لے جا اور لے جا کر انہیں دے دے، مطلب مہارانی سبا کو، پھر ان کے پاس سے ہٹ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ مطلب یہ خط انہوں نے دیا ہدہد کو لکھ کے کہ تو یہ خط لے کے جا مہارانی سبا کے پاس اور خط دے کے وہاں سے ہٹ جا اور لوٹ کے ان کا رد و عمل دیکھ، کیا رد و عمل ہوتا ہے اور مجھے آ کے بتا۔ وہ کہنے لگی اے سردار میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے، مطلب شاید دربار میں جا کے اس نے ہدہد نے وہ خط ڈال دیا تو وہ مہارانی سبا کے ہاتھ لگ گیا خط، تو اس نے اپنے درباریوں سے جو دربار میں سردار تھے الگ الگ شعبوں کے، جیسے ہمارے یہاں منسٹر ہوتے ہیں اسی طرح جیسے کوئی سیناپتی ہے یا کوئی اناج کا کوئی منتری ہے، ان سب سرداروں کو اکٹھا کر کے اس نے یہ بات کہی مہارانی سبا نے کہ میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے، مطلب ایک عزت دار خط میرے پاس آیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے۔ مطلب یہ خط جو ہے جو مجھے ملا ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی لکھتے ہیں، اور بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوا ہے۔ مطلب یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو انہوں نے خط شروع کیا تھا اسی کا ذکر آیا ہے۔ تمام تر صورتوں سے پہلے اللہ رب العزت نے بسم اللہ اتاری ہے کلام پاک میں۔ ایک سورت سورہ توبہ نویں سورت جو ہے اس میں بسم اللہ شریف نہیں آئی، تو اس کے بدلے میں سمجھ لیں آپ، کیونکہ 114 صورتیں 114 بار بسم اللہ آئی ہے قرآن میں، یہاں اس سورہ نمل کی 30ویں آیت کے بیچ میں اللہ رب العزت نے بسم اللہ بھیج دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ خط شروع ہوا۔ اس سے ایک بات اور بھی شروع ہوئی کہ اس نے مہارانی سبا نے یہ بات بھی کہی کہ جو سلیمان کی طرف سے ہے، پہلے جو خط ہیں اس کے اوپر لکھنے والے کا نام ہوتا تھا، اب تو ہمارے یہاں رواج یہ ہو گیا نا کہ خط لکھنے کے بعد
نیچے اپنا نام لکھا جاتا ہے، لیکن اس وقت یہ رواج تھا کہ اوپر اپنا نام لکھا جاتا تھا جس کی طرف سے خط ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنا نام لکھا، پھر بسم اللہ سے خط شروع کیا. تو بسم اللہ سے خط شروع کرنا بھی نبیوں کی سنت ہے. یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ، مطلب میرے سامنے حاضر ہو جاؤ. یہ ایک نبی کا خط تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو نبی ہوئے ہیں، سلیمان علیہ السلام کا تو یہاں ذکر آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روایتوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو غیر مسلم اس ٹائم راجہ یا مہاراجہ یا سردار تھے ان سب کو خط لکھے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام نے بھی ملکہ سبا جو ایک غیر مسلم تھی اسے دین کی دعوت کا خط لکھا، جو اس آیت سے ثابت ہوا کہ یہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ، مطلب ایمان میں آ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کو دین کی دعوت کے خط لکھنا نبیوں کی سنت ہے. صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ ان سے پیچھے کے نبیوں کی بھی سنت ہے، جو سلیمان علیہ السلام سے اس آیت سے ثابت ہوا. قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناذرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، اس نے کہا کہ میرے سردار تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. مطلب جو ملکہ سبا تھی اس نے اپنے سرداران قوم جو تھے سب کو سرداروں کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ تم مجھے اس معاملے میں مشورہ دو. میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہارے موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی. مطلب مشورے کے بنا کوئی فیصلہ نہیں کرتی، ہمیشہ سے میرا معمول رہا. تو اب بھی تم مجھے اس معاملے میں مشورہ دو کہ میں کیا کروں. ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے بھیڑنے والے ہیں، مطلب ہم بہادر لوگ ہیں. آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں. مطلب انہوں نے یہ کہا کہ ویسے ہم لڑنے سے نہیں ڈرتے، آپ اگر جنگ چاہتی ہیں تو ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں سلیمان علیہ السلام سے، مگر پھر بھی آخری فیصلہ آپ کے پاس ہے. مشورہ ہم نے سب دے دیا آپ کو، لیکن فیصلہ امیر کرے. یہی ڈسپلن ہوتا ہے کہ تمام جتنے بھی لوگوں کے کوئی بھی جماعت ہو اس کے امیر کو یہ حق ہوتا ہے کہ مشورہ سب سے کرے اور آخر میں خود فیصلہ کرے. تو انہوں نے بھی یہی بات کہی سب سرداروں نے کہ ہم ویسے لڑنے بھیڑنے کو تیار ہیں، ہم بہادر لوگ ہیں، مگر ہم فیصلہ آپ کا ہی مانیں گے، جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے. یہ ملکہ سبا نے پھر سرداروں سے کہا کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے وہ پھر ایکسپلائٹیشن کرتا ہے اور لوگوں کا استحصال کرتا ہے. اگر یہ لوگ یہاں پہ ہماری بستیوں میں گھستے ہیں لشکر لے کے تو یہاں کے ہمارے جو باعزت دار لوگ ہیں، چاہے وہ ملکہ سبا ہو یا سردار ہو، جتنے بھی سردار ہوئیں، تو اس نے یہ بات کہی کہ یہ سب باعزت لوگوں کو اجاڑ دیں گے اور ذلیل کریں گے. اس کی تشریح ایک جگہ میں نے پڑھی تھی اس آیت کی، بہت خوبصورت ایک بزرگان دین انہوں نے تشریح کی ہے کہ اسی طرح سے اللہ بھی جب کسی کے دل میں بسنا چاہتا ہے تو اس کے دل کی بستی کو اجاڑ دیتا ہے. مطلب جو اس میں گندگی ہوتی ہے، کسی قسم کا کوئی حسد ہو، جلن ہو، غصہ ہو، اسے پہلے اس دل سے صاف کر کے پھر اس میں بستا ہے.
اور دلوں میں بسنا انسانوں کے یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ کیا کہیں سماتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی، ہاں سماتا ہے دل مومن میں۔ تو اس کا مطلب اللہ کے جتنے بھی مومن بندے ہیں ان کے دلوں میں اللہ بیٹھ سکتا ہے، آ سکتا ہے، رہ سکتا ہے، مگر اس کے لیے صفائی ضروری ہے۔ اس آیت سے ایک بزرگان دین نے یہ بات نکالی تھی کہ اللہ جس کے دل میں گھسنا چاہتا ہے، رہنا چاہتا ہے، اسے پہلے اجاڑ دیتا ہے اس دل کو ان تمام تر چیزوں سے جو گناہ کے کام ہیں۔ تو یہاں پھر دوبارہ سن لیں اس آیت کو، اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے، مطلب فساد پھیلائیں گے۔ اور جیسے ہندوستان میں آگے انگریزوں نے کیا کہ حاکم مسلمانوں کو اجاڑ دیا تھا، یہاں جب انگریز آئے تو یہاں ساری جو حاکمیت تھی وہ مسلمانوں کی تھی، جگہ جگہ الگ الگ علاقوں میں راجہ تھے، مسلمان بادشاہ تھے، ان سب کو اجاڑا۔ تو اسی طرح سے جب کہیں کسی کو اقتدار ملتا ہے تو وہ پھر ایکسپلائٹیشن کرتا ہے لوگوں کا، اجاڑتا ہے جو باعزت لوگ ہوتے ہیں انہیں۔ یہ اس نے ہوشیاری کا جملہ کہا تھا، میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ مطلب تحفے تحائف قیمتی چیزیں بھیجوں گی وہاں، اور پھر دیکھتی ہوں کہ وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بس جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا، مطلب تحفے وغیرہ لے کے، تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو، مطلب رشوت دینا چاہتے ہو؟ جبکہ اللہ نے ہر چیز سے مجھے نواز رکھا، تم مجھے رشوت دے رہے یہ جو تم میرے پاس تحفے لے کے آئے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتری دے رکھی ہے، مطلب جو انہیں نبوت ملی ہوئی تھی وہ مال سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ تو انہوں نے وہی اس قاصد سے کہا کہ تو جو چیزیں لے کے آئے یہ تو حقیر ہے میرے سامنے، مجھے تو اللہ نے بہت بڑی چیز نبوت سے نواز رکھا ہے، جو اس نے تمہیں دیا ہے بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو، مطلب یہ واپس لے جاؤ۔ اور وہ تمام تر تحفے جو ہیں وہ واپس کر دیے۔ تو جتنا جو کچھ کسی کو ملا ہوا ہو، اگر وہ رشوت سے بچنا چاہے اور اسی پہ صبر کرے جتنا اسے ملا ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے اسی میں برکت ہو جائے گی۔ اگر رشوت خور لوگ یہ بات سوچ لیں کہ جتنا ہمیں اللہ نے دیا ہے وہ کافی ہے اور وہ اس سے بہتر ہے جو ہمیں دے رہا ہے، یہ آگ ہے ہماری آخرت کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، تو ان کے لیے رشوت سے بچنا آسان ہو جائے گا، جیسے سلیمان علیہ السلام نے اس آیت میں جواب دیا، جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑھنے کی ان میں طاقت نہیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے اس قاصد کو میسج دے کے بھیجا کہ جا کے یہ تحفے اپنی ملکہ کو واپس کر دے، اور یہ بات کہے کہ ہم ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں کہ تم ٹک نہیں سکتے اس کے سامنے ان کی طرح، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ یہ دھمکی بھی دی کہ ہم انہیں نکال دیں گے اس بستی سے اور وہاں قبضہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا اے سردار، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے۔ سلیمان علیہ السلام جب اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ تخت کی تعریف ہدہد نے کی تھی کہ اس کا ایسا نایاب تخت ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بات کہی کہ اس کے ایمان میں آنے سے پہلے پہلے کوئی ایسا ہے تم میں جو تخت لا کے مجھے دے۔ مطلب یہ بھی کنفرم تھا، اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا تھا کہ یہ جو لیڈی ہے یہ ایمان میں آئے گی اپنے لشکر کے ساتھ۔ تو انہوں نے یہی بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ سرداروں، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے۔ مطلب مسلمان تو وہ ہوگی ہر حال میں، اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا تھا، مگر وہ چاہتے تھے کہ اس کا تخت مجھ تک پہنچ جائے۔ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ مطلب دربار کے درخواست ہونے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے سامنے لا کے پیش کر دوں۔ ایک جن تھا، اس نے یہ بات کہی۔ مطلب دربار ختم ہونے میں 3-4 گھنٹے لگتے، اور حالانکہ وہ بہت دور کا علاقہ تھا، کیونکہ یہ تو یروشلم میں تھے سلیمان علیہ السلام، تو بیت المقدس کے پاس، اور وہ جو ملکہ سبا تھی وہ وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور تھی۔ لیکن جنوں کو اللہ نے ایسی قوت دی ہوئی ہے، بعض جنوں کو صلاحیت انسانوں سے زیادہ، کہ اس نے یہ بات کہی کہ میں مجلس درخواست ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں لا دوں گا۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار، مطلب میں یہ کر سکتا ہوں، آپ میرا یقین کریں، اور میں امانت کی طرح سے اس تخت کو جوں کا توں آپ کے سامنے لا کے پیش کروں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. آگے فرمایا جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں. وہاں کوئی اور اللہ کا ایسا ولی موجود تھا، اللہ کا کوئی دوست، اللہ کا کوئی بندہ، کہ اس نے یہ بات کہی کہ یہ جن جو ہے تو 3-4 گھنٹے کی مہلت مانگ رہا ہے آپ سے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پلک جھپکتے ہی اس تخت کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کون سی کتاب تھی، کون سا علم تھا، کون آدمی تھا وہ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، مگر کلام پاک میں ذکر ہے تو لازمی بات ہے اللہ کی طرف سے اسے کوئی صلاحیت ایسی دی گئی تھی کہ وہ پلک جھپکتے ہی اس تخت کو وہاں لے آیا. اس کا ذکر آگے آئے گا تو دوبارہ سن لیں. جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں. یہ کرامات اللہ کی طرف سے اسے ملی ہوئی تھی. معجزہ تو نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کرامات کہلاتی ہیں. کشف ہو، کرامات ہو، یہ اللہ کے دوستوں کو اللہ عطا کرتا ہے. تو یہ کوئی اللہ کا دوست تھا، اللہ کا ولی تھا جو اس مجلس میں موجود تھا سلیمان علیہ السلام کی. اس نے یہ بات کہی. جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا یعنی تخت کو، تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے. مطلب کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑی بات ہو، جیسے وہ انسان ہی جو اللہ کا ولی تھا اس نے پلک جھپکتے ہی تخت لا دیا، اسے بھی اللہ رب العزت کے فضل سے جوڑ دیا انہوں نے کہ اللہ نے میری مجلس میں ایسے ایسے لوگوں کو بٹھا رکھا، ایسے ایسے ولیوں کو بٹھا رکھا. یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے میرے اوپر کہ میرے ساتھی ایسے ہیں جو پلک جھپکتے ہی اس تخت کو یہاں لے آئے تاکہ وہ مجھے آزمائے. یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری. یہاں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ہمیں جو بھی اللہ کی نعمت ملے وہ اللہ کی ایک چیکنگ ہے، ایک آزمائش ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں. کوئی بھی اللہ کی طرف سے نعمت ملے، علم ہو، پیسہ ہو، صلاحیت ہو، طاقت ہو، رتبہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر ہم اسے سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت اور ہمارے اپنے کرموں کا پھل ہے یا اپنے کمال کی بات ہے تو یہ گناہ اور ناشکرا پن ہوگا. اور اگر ہم اسے اللہ کے فضل سے جوڑیں، جیسے اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے بادشاہ ہر چیز کو اللہ کی طرف جوڑ رہے ہیں، تو پھر ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، انہی میں ہمارے اندر اکڑ آ جاتی ہے. تو ہمیں ہر حال میں ہر طرح سے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے، جیسے ان نبیوں کے واقعے اس میں بیان ہوئے ہیں. تو شکر گزاری کریں یا ناشکری، شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ، غنی اور کریم ہے. مطلب جو شکر گزاری کرے گا اللہ کی، اس کا اپنا فائدہ ہے، وہ اللہ کو راضی کرے گا. قرآن میں اللہ نے بات کہی کہ جو میری نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے میں لازماً ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. تو جو بھی شکر گزاری کرے گا وہ اپنی نعمتوں میں اللہ سے اضافہ کرائے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اس کے لیے یہ کہا کہ میرا پروردگار جو ہے وہ بے پرواہ، غنی اور کریم ہے. مطلب اسے کوئی پرواہ نہیں اگر اسی کوئی ناشکر گزاری کرتا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں اس بات سے. شکر گزاری کا فائدہ اس کا ہے اور ناشکری کا نقصان بھی اس کا اپنا ہے. حکم دیا گیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیر بدل کر دو تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے. مطلب سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ تھوڑا سا پھیر بدل کر دو جس سے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ اپنا تخت پہچان پاتی ہے نہیں پہچان پاتی، یا مطلب ایمان میں آتی ہے نہیں آتی ہے کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی کہ انہوں نے پل بھر میں تخت وہاں سے یہاں منگا لیا. یہ ایک معجزہ ہے جو ایک نبی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. تو یہ اس معجزے کو دیکھ کے بھی ایمان میں آتی ہے نہیں آتی ہے. پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا، دریافت کیا گیا کہ ایسے ہی تیرا بھی تخت ہے.
مطلب اس سے پوچھا جب وہ دربار میں پہنچی تخت دکھا کے کہ کیا تیرا بھی ایسا تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے. مطلب اس نے پہچان لیا تخت کو. ذہین عورت تھی اس کا مطلب، حالانکہ ملکہ تھی تو ظاہر سی بات ہے پوری اس ٹائم اپنے علاقے پہ بادشاہت کر رہی تھی تو ذہین عورت ہوگی، اس نے فوراً پہچان لیا. لیکن احتیاط سے کام لیا. اس نے یہ کہا کہ یہ نہیں کہا کہ یہ وہی ہے، بلکہ یہ کہا کہ گویا یہ وہی تخت ہے، مطلب اس جیسا ہی ہے. ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے. مطلب ہمیں آپ کے خط سے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ نبی ہیں، اس لیے ہم ایمان میں آ گئے اور اب ہم ایمان طے کر کے آئے ہیں کہ ہم ایمان والے ہی رہیں گے. اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی تھی، مطلب شیطان نے. پھر حضرت سلیمان نے اسے کلمہ پڑھوایا. یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی، مطلب ایمان لانے سے پہلے اسے شیطان نے بہکا رکھا تھا تو اسے روک رکھا تھا ایمان میں آنے سے. وہ جب تک کافر تھی، لیکن اب کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئی. اس نے کہا کیا کہ محل میں چلوں جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے. اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی. پھر اس سے کہا گیا کہ تو محل میں چل. جب وہ سلیمان علیہ السلام کے محل میں گھسی تو وہاں اتنے زیادہ شان و شوکت کے نظارے تھے، اتنا شیشہ لگا ہوا تھا فرشوں میں بھی کہ وہ سمجھی پانی ہے. تو اس نے اپنے جو اس کا لباس تھا اسے تھوڑا سا اوپر کر لیا، جیسے ہم لوگ کہیں پانی دیکھ کے پائیں کے اوپر کر لیتے ہیں. تو اس نے اپنے پائیں کے اوپر کر لیے جو اس نے پہنا ہوا تھا کپڑا، کہ وہ کپڑا گیلا نہ ہو جائے. اسی کا ذکر کیا گیا جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی. مطلب اس نے اپنا کپڑا تھوڑا سا اوپر کر لیا تاکہ اس کے کپڑے گیلے نہ ہو. فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے. کہنے لگی میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں. مطلب ایسا عکس پڑ رہا تھا اس پہ پانی کا کہ جیسے وہ پورا کا پورا حوض ہو یا کوئی سمندر ہو یا کوئی پانی کا دریا ہو. تو وہ سمجھی کہ مجھے پانی میں کو لے جایا جا رہا ہے. تو اس نے اپنے کپڑے تھوڑے سے اوپر کیے اور پھر شان و شوکت دیکھ کے اور وہاں کی تمام تر چیزوں کو دیکھ کے اس کے اندر عاجزی طاری ہوئی اور اس نے یہ بات کہی کہ میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. جو اب تک کی زندگی گزاری، شرک کی زندگی، کفر کی زندگی، وہ میرے اوپر اپنے کیا ہوا ظلم تھا. اور اب میں اعلان کرتی ہوں کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار ہوں. مطلب فرما بردار ہو گئے اور ایمان میں آ گئی.